الذي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کئی عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان چین سکون کو چھیننے والے کون ہیں، یہ زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی ہے؟ کیا اس کے ملزم واقعاتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. دوستو اور اسلام کے فرمانوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی میں محبت الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے، خامخواہ کے نزاعات سے روکا ہے. اسلام کے عدل و انصاف اور تاریخ امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے اب اسلام کے حالات سے واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے. دوستو، 6ویں صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی. ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. غریب و نادار معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا. شیر و خوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا، جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا. قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، وقت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ و خلاف کی بےعدتی سے کون آشنا نہیں. الغرب ہر طرف فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا. روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، یہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو. اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایسے خطرناک اور تاریخی حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے، اور اسلام اس منظر پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے. اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھوٹ کرو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کی سیاحت نہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اسلام سے راستے میں روکا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کو حقوق کو دبانا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتا. لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا. جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی. فرق کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا فرق، فرق کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا فرق، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ سان کرے. لیکن میں پوچھتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عثمان
بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہہ بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکی ہے، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور مخلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں عزت کی عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبروریزی کی گئی، ان کے دامن حیات کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔